بادشاہ نے کہا کہ تیری والی تو بڑی اچھی ہے، قیمت بتا کتنے میں بیچتا ہے؟ کہا 2 گٹھلیوں سے بھی زیادہ سستی، چل جا تجھے دی۔ یہ جو 2 کھجور کی گٹھلیاں ہیں نا، اس سے بھی زیادہ سستی ہے۔ بادشاہ حیران و پریشان، اس نے کہا کہ اب بتا پھر وہ قیمت کیا ہے؟ کہا وہ لونڈی تیری ہوئی، بس تو مولا کو راضی کرنے میں لگ جا، خالق کو راضی کرنے میں لگ جا، اور رات کے اندھیرے میں جب سب سو جائیں تو اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ لیا کر، تہجد ادا کر لیا کر، یہ جنت کی حور تیری ہو جائے گی، یہ صرف تیرے لیے بنی ہے، یہ تیرے لیے ہی ہو جائے گی۔ بندوں کو راضی کر، انہیں تکلیف نہ دے، انہیں پریشانی مت دے، ان کو دکھ مت پہنچا، ان کو درد مت پہنچا، ان کا خیال کر، ان کے دکھوں کو بانٹ لے، اور رات کو اٹھ کر اپنے رب کے حضور گڑ گڑایا کر، دیکھ یہ لونڈی تیری ہو جائے گی، میرے پاس تو ہے یہ لونڈی میں تجھے دیتا ہوں جو مشک اور عنبر سے بنی ہے۔ دیکھ ساری دنیا کی حکومت، تو بھی بادشاہ ہے، مشقت لیتا ہے لیکن کچھ کم پیسے دیتا ہے اپنی رعایا کو، جس میں بڑا مشکل ہوتا ہے حلال کی کمائی کھانا۔ اور اس بادشاہ کو دیکھ جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، اگر وہ تجھ سے رات کی مشقت لے رہا ہے، 2 رکعت تجھ سے نماز پڑھا رہا ہے، تو دیکھ تجھے انعام کتنا بڑا دے رہا ہے، کتنی پیاری لونڈی تجھ کو دے دی، جس کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی، تسنیم کے چشمے کا پانی پیتی ہے، مشک اور عنبر کے باغات میں جس کی جو پروان چڑھی ہے۔ بادشاہ کا یہ سننا تھا ناظرین کرام کہ وہ زار و قطار رونے لگا، اپنا چوغا اتارا، تخت سے اترا اور کہا کہ جاؤ آج سے تم سب آزاد ہو، جاؤ اے لونڈیوں میں نے تمہیں آزاد کیا، جاؤ اے غلاموں میں نے تمہیں آزاد کیا، اور اب میں بس اسی لونڈی کے لیے، اسی حور کے لیے اپنی ساری زندگی گزاروں گا، کسی کو دکھ نہیں پہنچاؤں گا، کسی کو درد نہیں دوں گا، تکلیف نہیں دوں گا، چین نہیں چھینوں گا، اور راتوں کو اٹھ کر گڑ گڑا کے اللہ کے حضور 2 رکعت نماز ادا کروں گا۔ جب لونڈی نے یہ بات سنی تو کہا تیرا اگر یہ حال ہے تو پھر میرا بھی یہی حال ہے، اے بادشاہ میں تجھے چھوڑوں گی نہیں، تیرے ساتھ ہی رہوں گی۔ مالک بن دینار نے یہ سنا تو کہا پھر ایسا ہے تو دونوں شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ پھر حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے دونوں کی شادی کرائی، اور ناظرین کرام تاریخ میں موجود ہے کہ ان دونوں کی زیارت کے لیے دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے کہ یہ وہ بادشاہ اور یہ اس کی لونڈی ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ تو کیا ہم اپنی اصلاح کرنے کو تیار ہیں؟ کیا ہم کسی کا دکھ درد رفع کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اس شہر مواسات کے اندر، اس رمضان المبارک میں ہم لوگوں کے غم اور درد دور کرنے کے لیے آمادہ ہیں؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی ہے؟ بہت زیادہ نہیں، تھوڑا سا ہی بدل لیجیے۔ راتوں کو پیکج تو آپ کو ملتا ہے، لیٹ نائٹ پیکج موبائل کا، لیکن میں بھی آپ کو ایک لیٹ نائٹ پیکج دیتا ہوں۔ آپ کو جو موبائل کا لیٹ نائٹ پیکج ملتا ہے اس میں تو آپ اپنوں سے بات کرتے ہیں، لیکن اللہ نے تو روزانہ کے لیے آپ کو لیٹ نائٹ پیکج دیا ہوا ہے، 2 رکعت نماز کا، تہجد کی نماز۔ اس سے بڑا پیکج آپ کو اور کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کا ٹیلی فون نمبر ہے باقاعدہ، اور وہ ٹیلی فون نمبر ہے 24434 24434۔ 2 رکعت فجر کی، 4 رکعت ظہر کی، 4 رکعت عصر کی، 3 رکعت مغرب کی، 4 رکعت عشاء کی۔ اور اگر یہ نمبر ملنے میں کبھی دشواری ہو تو ہاٹ لائن بھی ہے، اور وہ صرف 2 ہے، یعنی 2 رکعت تہجد۔ اس لیٹ نائٹ پیکج کو ضائع مت کیجیے، اور خاص طور پر رمضان میں تو بالکل بھی ضائع مت کیجیے۔ دیکھتے ہیں سر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ میں دبئی سے بات کر رہی ہوں بیٹا، نام کا تعارف نہیں ضروری سمجھتی۔ اچھا نہیں بتائیے اپنا نام، بتائیے بتائیے۔ جی میں پروگرام دیکھ رہی تھی، مجھے بہت دل کو اتر رہا تھا، اور میں آپ سے اپنی اصلاح کی چاہتی ہوں کہ آج سے 2 سال پہلے میں عمرے سے چار گئی تھی، تو اپنی بچیاں پاکستان چھوڑ کے گئی تھی اپنے شوہر سے نا، پہلی بیوی کے بچوں کے پاس، اور ان کی وائف بھی وہاں تھی۔ جی جی۔ تو ان کے بیٹے نے میری بچی کے ساتھ رات کے وقت اٹھ کے نا بدتمیزی کرنے کی کوشش کی۔ اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اپنے کپڑے اتار کے اس کے پر کھڑا ہو گیا اس کے پاس، اور
اور اس کے جسم کو چھیڑنے لگا. میری بچی تڑپ گئی کہ یہ میرا بھائی ہے جس کی میں اتنی عزت کرتی ہوں, قدر کرتی ہوں. بس آپ پورا واقعہ مت بتائیے, میں سمجھ گیا. اللہ تعالیٰ بس میں سمجھ رہا ہوں آپ کے درد کو, آپ کے دکھ کو, اور جو آپ کے اندر غم پل رہا ہے. میں اس وقت بہت بری کنڈیشن میں. نہیں آپ میں بیان نہیں کر سکتی. نہیں آپ بالکل بھی پریشان نہیں, آپ پریشان نہیں ہوں. بالکل آپ کی بچی کے ساتھ جس نے بھی ایسا عمل کرنے کی کوشش کی, یقین رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ علیم ہے, وہ خبیر ہے, وہ بصیر ہے, اس سے کچھ چھپا نہیں ہے میری بہن. بلکہ آپ تو میری والدہ کی جگہ ہیں, میں آپ کو امی کہہ کر مخاطب کروں. میں آپ کو اپنا بیٹا ہی سمجھ کر اپنا بیٹا بتا رہی ہوں, اور اس وقت ہم لوگ عمرے کی تیاری کر رہے ہیں مدینہ پاک میں. میری بچیوں نے بھی. کب جا رہی ہیں؟ اچھا یہ بتائیے کب جا رہی ہیں مدینہ منورہ؟ ہم لوگ 15 رمضان کو انشاءاللہ مدینہ پاک میں ہمارا سب کا طواف ہوگا. میرے انشاءاللہ انشاءاللہ. ایک تو آپ میرا سلام کہنا وہاں مت بھولیے گا میرے سرکار کو, مجھ گنہگار کا سلام ضرور کہیے گا. اور دوسری بات یہ کہ دل چھوٹا مت کیجیے, آپ کی بچی پاک ہے جبھی تو مدینہ پاک سے بلاوا آیا ہے. اگر وہ پاک نہ ہوتی تو مدینہ پاک سے بلاوا کیسے آتا؟ وہ ناپاک ہے شخص جس نے ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی. بچی پاک. آپ میری اصلاح کریں, میرے شوہر چاہتے ہیں کہ آپ اس لڑکے کو معاف کر دیں, لیکن میرے بچے اور میں کسی طرح نہیں چاہتی. جب ہم اس کی شکل دیکھتے ہیں نا تو ہمارے اوپر جو اذیت گزرتی ہے وہ میں آپ کو لفظوں میں نہیں بیان کر سکتی. ظاہر ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھتی ہیں نا, تو میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے, اور جہاں تک اس کے قصور کا تعلق ہے اللہ اسے یقیناً معاف نہیں کرے گا. جو حرکت اس نے کی ہے یقیناً اس کا حساب لیا جائے گا, لیکن آپ اسے معاف کر ہی دیں, آپ چھوڑ دیجئے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. مجھے یقین ہے کہ یہ بات بہت مشکل ہے, یہ کہنا بہت آسان ہے, اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے, لیکن عمل تو اسی بات پہ کیا جاتا ہے نا جو مشکل ہو. دیکھیے اب میں آپ کو یوں سمجھاؤں, رات کو اٹھنا کتنا مشکل ہے نیند لے کر, لیکن جب نیند لے کر اٹھتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے. دیکھیں نا کتنا مشکل کام ہے رات کو اٹھنا, یعنی نیند بھی آپ کر رہے ہیں اور پھر اچانک اٹھنا تہجد کے لیے, بہت مشکل کام ہے, لیکن اجر اور ثواب زیادہ رکھا ہے. تو ہر مشکل کام میں جو اجر اور ثواب ہے, تو تھوڑا سا اس مشکل کو کوشش کر رہی تھی, کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی اب تکلیف میں, ان کے پہلے بچے ہیں, بیوی ہیں, وہ بھی یہی چاہتے, لیکن نہ میری بیٹی نہ میرے بچے, ہم کہتے ہیں معاف کر دیں گے لیکن ہم ان سے مل نہیں سکتے. چلیں بالکل آپ نہیں ملیے, بالکل آپ نہیں ملیے, یہ آپ کا حق ہے نہ ملنا, لیکن معاف ضرور کیجیے. بالکل مت ملیے, یہ آپ کا حق ہے ملنا, لیکن اپنے اس بیٹے سے وعدہ کیجیے, بس درگزر کیجیے, ملیے بالکل مت جب تک آپ کا جی نہ چاہے. اور آپ کا جی پلٹے گا انشاءاللہ مدینہ منورہ میں, اور جو وہاں سے فیصلہ ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے اقدس پہ جا کے, میں جو عرض کر رہا ہوں وہ سنیے جی, میں جو عرض کر رہا ہوں وہ سنیے کہ وہاں روضے اقدس پہ جا کے جب دل جو گواہی دے پھر وہ کیجیے, ٹھیک ہے نا, وہاں سے فیصلہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ میری بہن کال کرنے کا. ناظرین کرام, ہم سب اپنی اصلاح کرنے کے لیے, میں آپ کی اصلاح کرنے تھوڑی یہاں بیٹھا ہوں, خود مجھے بھی اصلاح کی ضرورت ہے. مجھ میں بھی بہت ساری کمیاں ہیں, خامیاں ہیں, بلکہ شاید آپ سب سے زیادہ مجھ میں کمیاں ہیں. آپ سب لوگ تو بہت اچھے ہوں گے, مجھ میں بہت ساری کمیاں ہیں, بہت ساری خامیاں ہیں. میں تو گناہوں سے لتھڑا ہوا ہوں, آلودہ ہوں, لیکن اگر ہم سب مل کر ایک دوسرے کی اصلاح کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں میں قبولیت بخشے گا, اور شرف قبولیت اگر مل جائے اور ہم سب مستجاب الدعوات ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے. عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے, بشرط زندگی اگر سانسوں میں روانی رہی, گفتگو میں جوانی رہی, اور یہاں پر کوئی اگر ناگہانی نہ رہی, تو عامر لیاقت حسین آپ سے کل اسی وقت اسی چینل پر دوبارہ گفتگو کرے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.